شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دنیا میں جو ہیں میری دونوں مائیں نہیں رہی ہیں، کیونکہ میری ساس کی اچانک سے ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بالکل صحیح تھیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، باتیں کرتی ہوئی، کلمہ پڑھتی ہوئی، اچانک سے ہی انہیں سائلنٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ بس لیٹی ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ سوئی ہیں اور وہ سوتی کی سوتی رہ گئی ہیں۔ اور بس جس دن میری جو ساس تھی ان کا تیجا تھا، اس دن میری امی کا آپریٹ تھا اور میں 2-3 دن پہلے اس لیے آ گئی تھی کہ مجھے بہت زیادہ بخار تھا، بی پی میرا بہت لو تھا، جو کہ میں آ نہیں رہی تھی۔ سارے بڑے بہن بھائیوں نے، ہسبینڈ نے غصہ کر کے مجھے جو ہے گھر جو ہے وہ بھیجا ہے کہ تھوڑا آرام کر لو، ڈاکٹر کے یہاں دکھا دیتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر کے یہاں گئی، ڈرپس وغیرہ لگی، اس سے بھی میرا بخار نہیں اترا، نہ ہی میرا بی پی کنٹرول ہو رہا تھا۔ تو بس یہ تھا کہ سارا دن آنکھیں بند کر کے مجھے غنودگی اتنی تھی کہ میں لیٹی رہوں اور باتیں کرتی ہوئی سارا میں ان کو ہاسپٹل کا جو ہے بتا رہی تھی کہ امی کے ساتھ جو ہے یہ باتیں ہوئیں، ایسا ہوا۔ تو وہ بس بیٹھی ہوئی صحیح باتیں کر رہی تھیں اور بس لیٹی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوتی کی سوتی رہ گئی ہیں، انہیں سائلنٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ بھی ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ ان کا جسم پورا نیلا ہو گیا تھا۔ اور تیجے والے دن آپریٹ میری امی کا تھا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ جب آپریٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جاؤں گی، اور امی کا آپریٹ ہماری نہیں ہوا کسی وجوہات کی وجہ سے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد آپ لے کر آئیے گا، اور جو جتنے پیشنٹ تھے ان کو جو ہے وہ آف دے دیا تھا انہوں نے کہ عید کے بعد ہم آپریٹ کریں گے، اور آپریٹ کی نوبت نہیں آئی۔ اور میں سمجھتی ہوں تو آپریٹ کا جو ہے وہ ان کو جو ہے موقع نہیں ملا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہو گیا اگر آپریٹ ان کا ہوتا اور وہ ہوش میں نہیں آتی، کیونکہ ہم نے جب ایکو وغیرہ کروایا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کو جو ہے اٹیک پڑ چکا ہے ہلکا سا، اور ویورز یہ نہیں پتہ کہ وہ کب پڑا ہے ان کو، کیونکہ وہ بہت دفعہ جو ہے کافی بیمار میری امی ہو چکی تھی، اور وہ ہلکا سا ہی اٹیک تھا جو کہ نہ ہمیں پتہ چلا نہ ان کو محسوس ہوا۔ تو بس ویورز یہ تھا کہ جب میں اپنی ساس کی تیجے میں سے دوسرے دن صبح گئی ہوں اپنی امی کے پاس، تو نہ ہی وہ کچھ بول رہی تھیں، نہ ہی وہ کچھ رسپانس دے رہی تھیں، نہ آنکھیں کھول رہی تھیں۔ تو میں ان کو اتنا ہلا رہی ہوں، امی امی کر رہی ہوں، وہ کوشش بھی کر رہی ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اور تقریباً جس ٹائم پہ میری ساس کی ڈیتھ ہوئی ہے، عصر کے ٹائم، اور اسی ٹائم پہ میری امی کی جو عصر کے اذان کے بعد ڈیتھ ہوئی ہے، اور تدفین جو ہے میری ساس کی جو ہے وہ 1 دن بعد ہم نے کی تھی، اور میری امی کی جو ہے تدفین جو ہے وہ اسی رات میں ہو گئی تھی، اور ان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو جو ہے وہ غسل جو ہے گھر میں دیا جائے اور سرد خانے میں ان کو نہیں رکھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے کام بخوبی ان کے کر دیے، اور ورنہ ہم سمجھ رہے تھے کہ چاند رات کا ٹائم ہے، کیونکہ اسی باتوں میں ہمیں جو عصر سے جو ہے وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا، اور قبر آپ کو پتہ ہے 3 گھنٹے لگتے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے اس کا ارینج کرنے میں، اس کو صحیح کروانے میں، بنوانے میں، پرمیشن لینے میں۔ اور بھائی میرے یہی کہہ رہے تھے، جی ویورز، بھائی میرے یہی کہہ رہے تھے کہ ٹائم لگتا ہے اور یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے کوشش کی اور گئے، اور ماشاءاللہ سے امی کی قبر کی جو ہے وہ پرمیشن بھی مل گئی، اور کیا نام ہے اس کا، قبر کا سارا انتظام ہو گیا، اور جناب قبر کی جو ہے پرمیشن بھی مل گئی، قبر کا انتظام ہو گیا، اور میری امی کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے سرد خانے میں نہ رکھا جائے اور مجھے گھر میں نہ لایا جائے۔ تو ویورز ان کے دونوں کام ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کروا دیے،
اور رات کی تاریخ میں ہی ان کو جو ہے دفنایا گیا، اور ان کو دن بھی جمعہ کا اور حج کا ملا، اور بہت اچھا ان کو دن ملا۔ اور اسی طریقے سے میری ساس کے ساتھ ہوا کہ چلتے ہاتھ پاؤں گئیں، اور بالکل سارے کام ان کے بہت اچھے طریقے سے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کی حفاظت کرے، اور ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ یہ خلا زندگی میں جو ہے ہماری کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا۔ اور میرا اپنی امی کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے زندگی کا، اور میں اپنی امی سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اور ہاسپٹل میں بھی زیادہ تر میں امی کے ساتھ تھی اپنی۔ تو بس ویورز سب یادیں ہی رہ جاتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کوئی کتنی اچھے بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، آپ کی اپنی ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، لیکن ان کو جو ہے وہ میری فکر ہوتی تھی، بہنوں کی، بھائیوں کی، سب کی فکر ہوتی تھی، اپنی بہوؤں کی فکر ہوتی تھی، کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی۔ اور انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ اگر ہم اپنے گھر جا رہے ہیں تو ہمیں رات زیادہ ہو گئی ہے اور ہم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے وہ مصلحت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور بس میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہی وجہ تھی ویورز، جو کہ میں آپ سے جو ہے نئی ویڈیو جو ہے کنٹینیو کر رہی تھی، اور آپ لوگوں سے رابطہ میرا نہیں تھا۔ اور بس یہ تھا کہ جب میری ساس کی ڈیتھ ہوئی، جب بھی میں گھر میں تھی، اور میری امی کی ڈیتھ ہوئی جب بھی میں وہاں موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام میرے سامنے کروا دیے، اور کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جس نے میری امی کا نہ پوچھا ہو، کیونکہ خاندان میں یہ تھا، میری سسرال میں، کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ تھا، اور میرے محلے میں بھی، کہ امی جو ہے میری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سب امی کا پوچھ رہے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو یہی بتایا میری امی ہاسپٹل میں ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میری ساس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے امی سب سے آگے ہوتی تھی میرے ہر گھر کے کام میں۔ اور آپ کو پتہ ہے ویورز، میری امی آ کے میرے پاس رہتی بھی تھیں، اور میں ان کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، انہیں نہلانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے بال بنانا، اور میں ان سے یہی کہتی تھی کہ آپ میری امیمہ ہو، آپ میری بڑی امیمہ ہو، اور امیمہ جو ہے وہ چھوٹی امیمہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ویورز، ماں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کی بھی حفاظت کرے، ان کو جو ہے جن کی دنیا سے جا چکی ہے ان کی مغفرت کرے۔ اب تک کے لیے ویورز اتنا ہی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی جو ہے باتیں، کہ میں کیوں آن لائن نہیں ہو رہی تھی، اور میں کیوں ویڈیو وغیرہ نہیں بنا رہی تھی۔ تو ویورز یہی وجہ تھی، کل میری امی کا جو ہے وہ تیجا تھا، اور میری جو ساس ہے ان کے چوتھے دن جو ہے میری امی کا انتقال ہو گیا۔ اور بس اپنی جانب سے تو ہم لوگوں نے بہت کوشش کری، خون کی کمی تھی بہت، ان کو خون بھی چڑھا، اور خون کی جو ہے ارینج بھی ہوا، جو کہ ہم نے جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے وہ بلڈ بینک میں دیا ہوا ہے کہ آپریٹ کے بعد ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹریٹمنٹ بھی ان کی سٹارٹ ہو گئی تھی، کوئی اتنا خطرناک معاملہ بھی نہیں تھا کہ گولا ان کا پاؤں کا ٹوٹ گیا ہو یا چورا چورا ہو گیا ہو، بس جو ہڈی ہے اس میں ہلکا سا کریک تھا، جو کہ آپریٹ ہونا لازمی تھا ان کا، لیکن وہ ویکنس ان کو بہت زیادہ تھی، کھانا پینا انہوں نے بالکل ختم کیا ہوا تھا۔ اور بس ویورز کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی۔ اور اب تک کے لیے ویورز اتنا ہی، دعا میں مجھے بہت یاد رکھیے گا، اور میری امی کے لیے بھی بہت دعا کریے گا، دونوں ماؤں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کروائے، اعلیٰ مقام انہیں ملے، اور دونوں کو دن بہت اچھے ملیں۔ اور ان دونوں کو حج کی بھی بہت خواہش تھی، اور میں نے ویورز آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، میں اور میری امی حج کرنے جا رہے ہیں، باقاعدہ خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور میں نے یہی سنا ہے کہ اگر ہم خواب میں دیکھیں تو ہمارا حج و عمرہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کی میری بہت بڑی خواہش تھی، اور جو کہ خواب میں بہت دفعہ اپنی امی کے ساتھ عمرہ اور حج کر چکی ہوں۔ تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسا وسیلہ بنائے کہ میں عمرے پہ یا حج پہ جاؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی امی کے نام کا عمرہ اور حج میں ضرور کروں گی۔ باقی ویورز دعا میں مجھے بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔